اب میں اجلاس کے دوسرے مقرر ابوالکلام آزاد اویکننگ سینٹر دہلی کے صدر جناب شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ سرزمین بنارس اور مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کی سرزمین سے مجھ کو جو دعوت خطاب دی گئی ہے، اس پر میں اللہ رب العالمین کا فضل ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے سامنے ایک جانب جامعہ، جماعت اور علاقے کے ذمہ داران موجود ہیں، دوسری جانب مرکزی دارالعلوم کے وہ طلباء عزیز بھی موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مستقبل کے ستارے اور مستقبل کے ذمہ دار کی حیثیت سے اس سرزمین پر کام کرنے والے ہیں، اور تیسری جانب میرے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جن کا شمار علماء کرام اور عوام میں ہوتا ہے، جن میں میری خوش نصیبی سے وہ افراد بھی شامل ہیں جو میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یا ان سے تعلیم حاصل کرنے والے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جماعت، جامعہ اور اس سرزمین پر جماعت اہل حدیث کی ترقی کے لیے اور اس کی نمایاں کامیابی کے لیے تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کے سب لوگوں کو دین اسلام کے نیک مقصد میں اخلاص کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ کے ذمہ داران سے میں یہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جماعت کے لیے، پورے ملک کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ملک کے اور ہمارے گھرانوں اور خاندانوں کے سرپرستوں نے ان طلباء عزیز اور ان معصوم جانوں کی شکل میں جو شخصیات سونپی ہیں، ان کے مستقبل کی ترقی کے لیے میں یہ اپیل کروں گا کہ اس پر سنجیدہ غور و فکر کیا جائے۔ میں طلباء عزیز سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ ہمارے طلباء عزیز جس انداز سے پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تمام تنظیموں کو اور بالخصوص سلفی مکتب فکر کے داعین کو، جماعت اہل حدیث کے منسوبین کو جس انداز سے ساری دنیا میں موجودہ حالات میں نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس انداز سے ان کے تعلیمی اداروں کو، ان کی تنظیموں کو، ان کی شخصیات کو، ان کے مکتب فکر کو، ان کے طور طریقے کو، ان کے طرز عمل کو اور ان کے چلنے پھرنے کو جس انداز سے نشانہ بنا کر کے آج کی فسطائی طاقتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کو متہم کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، ان لوگوں کے مشن کو روک دیا جائے، ان لوگوں کے اداروں میں تالے لگا دیے جائیں، ان لوگوں کی تنظیم کو بند کر دیا جائے، ان پر پابندی عائد کر دی جائے، لیکن ان فسطائیوں کے نمائندوں کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے اسی جماعت کے ان علماء کرام نے جنہوں نے جنگ آزادی کے جہاد میں پورا کا پورا حصہ لیا،
ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے فسطائی طاقتوں سے، ان کی غلامی سے، ان کی ماتحتی سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان کے اندر ظلم و جور کو ختم کر کے امن و سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اسی جماعت کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام نے جام شہادت پیا تھا۔ آپ تارا چند کی کتاب کو دیکھیں، آپ مورخین کی کتابوں کو پڑھیں۔ اس وجہ سے ہمارے طلباء عزیز سے میں انتہائی دل کی گہرائی کے ساتھ اپیل کروں گا، آپ توقع کے بارے میں، امیدوں کے بارے میں بہت سی جگہوں پر نا امید ہو سکتے ہیں، ذمہ داران سے آپ غلط قسم کی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ جماعت کا جوڑ توڑ، اتار چڑھاؤ اور جماعت کے بارے میں جس انداز کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں اس کے نتیجے میں ہم کو مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن اس نئی نسل سے، اس تازہ خونوں سے، یہ لوگ جو قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھرانوں کے پیار اور محبت کو چھوڑ کر کے اس سرزمین پر اور اس چہار دیواری میں آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا ان کا مقصد ہے، ان سے کم از کم مجھ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ طلباء عزیز، آپ ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ملک میں کیا ہوتا ہے، ملک میں لوگ کیسے فیصلے کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ مستقبل میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ طلباء عزیز موجود ہیں، اس وجہ سے میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ ان کو مخاطب کر کے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کہی جائیں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی رکن، ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈیاں اور معاشرے کا وہ کریم اور وہ بنیادی چیزیں جن کو ہم خواتین کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ یہ خواتین ماؤں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بھابھیوں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں، خاندان کی ذمہ دار خواتین کی شکل میں، ماضی کی تاریخ دیکھ لیں، اسی سرزمین سے ان خواتین نے دعوت و تبلیغ کے کون کون سے انقلاب نہیں کھڑے کیے تھے۔ ہمارے طلباء عزیز کو اپنی ماضی کی تاریخ کا پورا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ خواتین بھی میری مخاطب ہیں، اور خواتین میں جو مائیں ہیں ان سے بھی، جو بہنیں ہیں ان سے بھی، اور جو بھی خواتین ہیں ان سے میں مکمل طریقے سے اپیل کروں گا کہ نئی نسل کی تربیت، نئی نسل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا، نئی نسل کی اسلامی تربیت کرنا جتنا زیادہ ہماری خواتین کے اختیار میں ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ان خواتین کی ہے، اگر یہ خواتین اس ذمہ داری کو محسوس کر لیں تو ان کے کوکھ سے جنم لینے والے بچے کوئی بعید نہیں ہے کہ ماضی کے علماء اہل حدیث کی طریقے سے اس دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر دعوت و تبلیغ کا، اصلاح کا، اور اسی طرح سے تصنیف و تالیف کا، قیادت کا، مدارس کی مضبوطی کا، مساجد کے استحکام کا، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں میں ان کے تربیت یافتہ بچے ایسے ایسے کارنامے انجام دے سکتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک انقلاب کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی مخاطب ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ موجودہ دور جو پرفتن دور ہے، موجودہ دور جو فتنے اور فساد کا دور ہے، اس دور میں ہر انسان کو دوسرے کی آنکھیں نظر آتی ہیں، ہر انسان کو دوسرے کے عیوب نظر آتے ہیں، ہر انسان کو دوسرے کی کرسیاں نظر آتی ہیں، ہر انسان کو دوسرے کی ذمہ داریاں نظر آتی ہیں، لیکن اپنی گریبانوں میں جھانکنے والا کوئی نہیں ہے۔ معاف فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفس کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنے خاندانوں کو سدھار لیا، اپنی بیویوں کو سدھار لیا، نئی نسل کی اسلامی تربیت کر دی، اپنے خاندان کو کندھا دے کر کے اسلامی راہ پر چلانے کی ذمہ داری اٹھا لی، تو ایسی صورت میں تم کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، بلکہ
یہ دین اسلام کا کارواں، یہ شریعت اسلامیہ کا کارواں، یہ سلفیت کا کارواں، یہ وہابیت کا کارواں، یہ قرآن و سنت کے حاملین کا کارواں اس طریقے سے رواں دواں نظر آئے گا کہ اس کے آگے کوئی دوسرا قافلہ ٹک نہیں پائے گا۔ بنیادی طور سے ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ موضوع خطابت ہے، تمہید لمبی ہوئی، میں اختصار کے ساتھ جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت کے اندر اپنے خطاب کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بنیادی طور سے میرے موضوع اور خطاب کا جو موضوع ہے جس کی تعیین کی گئی ہے وہ ہے سلفیت اور موجودہ حالات۔ موجودہ پرفتن دور میں سلفی مکتب فکر کے اصول اور ضابطے، یہاں پر بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو پوری شب کی ضرورت ہے کہ سلفیت کی ترجمانی کی جائے، پوری کی پوری رات کی ضرورت ہے کہ سلفیت کی تاریخ کا تذکرہ کیا جائے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ طلباء عزیز جو مدارس اسلامیہ میں قرآن و سنت اور اسوہ صحابہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں مگن ہونے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے دوڑنے کے نتیجے میں ان کو فراغت تک بھی سلفیت کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ سلفیت کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ بھی ان نوجوانوں کی طرح سے جذباتیت میں آ جاتے ہیں جو دوسرے مکاتب فکر کے حاملین ہیں۔ وہ بھی حکومتوں کے خلاف نعرے بازی کرنے میں پیش نظر آتے ہیں، جبکہ ان کو نہیں پتا ہے کہ سلفیت کس کے خلاف ہے۔ سلفیت امن و سلامتی کا دوسرا نام ہے۔ سلفیت قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے کی سچی تعبیر ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر، کوئی بھی مذہب یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے مکمل طریقے سے اپنے مسائل میں، اپنے احکام و مسائل میں، اپنے اختلافات اور نزاعات میں قرآن مجید کو، سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھ کر کے اپنا حکم تسلیم کیا ہو، اس کے مطابق فیصلے کیے ہوں، اسی کے مطابق فتوے دیتے ہوں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہوں۔ کوئی دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہدایہ کو لے کر کے بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں فقہی کتابیں اس کے امام کی مرتب کردہ ہیں، کوئی کسی امام اور فقیہ کی رائے پر چلتا ہے، کوئی کسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، لیکن اگر دنیا میں کوئی تنہا جماعت ہے تو تمام اختلافات، تمام انتشار، ہر قسم کی خرابیوں کے باوجود تنہا یہ جماعت ہے جو قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق ایسے فیصلے کرتی ہے جو فیصلے صحابہ کرام نے کیے تھے۔ اس کے پاس نہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، اس کے پاس کسی عالم دین کی بات کو حرف آخر نہیں مانا جاتا۔ یہ قرآن و سنت پر لوگوں کی باتوں کو تولتے ہیں، فہم سلف صالحین پر اپنے علماء کے فتووں کو تولتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو سلفیت کا جامع اور مختصر تعارف یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید، سنت رسول، سنت صحیحہ کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتے ہوں۔ ہمارے دور میں بہت سارے ہمارے مکتب فکر کے افراد ہیں، بہت سارے سلفیت کے حاملین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سلفیت قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے کا نام ہے۔ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ یہ ظاہریت ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق انسان صرف زندگی گزار لے، تراجم کو پڑھ کر کے فیصلے کر لے، ظاہری مفہوم کے مطابق فیصلے کر لے۔ ظاہری مفہوم مطلوب نہیں ہے۔ قرآن مجید کے دلائل، صحیح احادیث کے دلائل جب تک صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں ہوں گے، جب تک ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے سلفیت کے اس مفہوم کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ موضوع جو ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ موجودہ پرفتن دور میں سلفیت کے منہج اور سلفیت کا اصول اور ضابطہ کیا ہے، یہ لوگ ان فتنوں سے کیسے نبرد آزما ہوں گے، یہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق کیسے زندگی گزاریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم من قریب تم کو آزمائیں گے، خوف میں ڈال کر کے، اسی طرح سے بھوک اور پیاس کو دے کر کے، مال کے نقص اور تجارت کے نقصان کے ذریعے، اور اسی طرح سے تمہاری اموات اور قتل و خوریزی کے ذریعے، اور پھلوں کے نقص کے ذریعے، کھانے پینے کی چیزوں کے نقص کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ دنیا کے اندر تم کو پریشانیاں لاحق ہوں گی، تم کو مصیبتیں لاحق ہوں گی، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا چیزیں انجام دی جائیں، کن چیزوں کو چھوڑا جائے۔ اللہ رب العالمین نے نسخہ کیمیا بتا دیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسی صورتوں میں، ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے۔ فرمایا جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبری سنا دی جائے، اور مصیبت پڑنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جانے والے ہیں۔ اس نے ہم کو زندگی دی، ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں ہم کو آزمائش میں ڈالا، مصیبتوں میں ڈالا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی۔ جو دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مشکلات اور مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ رب کائنات نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، رب کائنات نے تم کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک باحیات رکھا، روزی روٹی عنایت فرمائی۔ رب کائنات نے تمہاری پیدائش کے ساتھ تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیا تاکہ تم کو غذا مل سکے۔ رب کائنات نے اس گود کی زندگی کے بعد تم کو بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا، کھڑے ہونا سکھایا، چلنا سکھایا، سمجھنا بوجھنا سکھایا، گفتگو کرنا سکھایا، اور اس کے بعد آگے کے دور میں تم اسکول جانے لگے، پڑھائی کرنے لگے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے لگے، اور جوان ہوئے تو ماں باپ کی لٹھیا بن گئے، ماں باپ کی خدمت کرنے لگے، اور جوان ہوئے تو کما کر کے ماں باپ کو دینے لگے، اور جوان ہوئے تو ماں باپ نے تمہارے لیے رشتہ کر دیا، تمہاری شادیاں کر دیں، تمہاری آل اولاد ہو گئی۔ وہ کہانی دہرا کر کے دوبارہ تمہارے خاندان میں پھر سے دہرائی جانے لگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری کی ساری پرورش، یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ رب کائنات کی طرف سے ہیں۔ اس وجہ سے ان نعمتوں پر تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن جاؤ۔ دنیا کا کوئی بھی مرحلہ، یہاں تک کہ انسان ایک ایک سیکنڈ میں جو سانسیں لیتا ہے، اپنی پلکوں کو جھپکتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، تمام کی تمام چیزوں میں انسان اللہ رب العالمین کے احسانات کے تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ لیکن شکر گزاری کے مسائل میں رب کائنات نے 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نمازیں اس کے لیے واجب کی، 50 وقت سے اس کو کم کر کے 5 وقت پر تخفیف کر دی، 50 وقت کا کم از کم ثواب باقی رکھا، اس سے صرف اتنے مطالبات کیے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرے، اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ صحیح انداز سے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے، صبر و تحمل سے کام لے۔ لیکن اس کے باوجود یہ 5 وقتہ نماز چھوڑ کر کے صلاۃ جمعہ کی، صلاۃ عیدین کی، یا کبھی کبھار 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ سوچتا ہے کہ اس کے باوجود میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے کرتوتوں کے نتیجے ہیں۔ جب ہم لوگ گناہوں میں اور برائیوں میں، سیاہ کاریوں میں،
غلط انداز کے کرتوتوں میں، قرآن و سنت کی مخالفت میں، قرآن و سنت کی خلاف ورزی میں، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارنے میں مگن ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظالم حکام کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، ہمارے خلاف قوانین بناتے ہیں، ہماری مسجدوں پر نگاہیں اٹھاتے ہیں، ہماری مسجدوں کو منہدم کرتے ہیں، مسلمانوں کے شاعر کے اوپر غلط انداز کے تبصرے کر کے مسلمان نوجوان کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس چیز کا ری ایکشن ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم نے قرآن و سنت کی مخالفت کر کے اختیار کر لیا ہے۔ آج کے دور میں ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو ہمارا نوجوان بھڑک کر کے مظاہروں کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے، حکومت وقت کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے، غلط انداز کی آواز اٹھانے کے لیے، آپے سے باہر نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پوری زندگی آنسو بہاتے رہتے ہیں لیکن خاندانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ان کے خاندان کے ایک نوجوان کو، ایک بچے کو، کسی ایک فرد کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی جذباتیت صحیح انداز کی زندگی گزارنے والوں کی زندگی کو بے چین اور بے سکون کر دیتی ہے۔ یہ جذباتیت، یہ شدت پسندی اسلام کو ہرگز پسند نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر اوجھڑیاں ٹک ڈالی، آپ کو لہو لہان کیا، آپ کے خلاف سازشیں کی، چاہے مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، سارے کے سارے ادوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ ہمیشہ تحمل سے کام لیتے رہے، آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ جب مشکلات بڑھیں تو آپ نے فوراً اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا، سجدہ ریز ہو گئے، روئے اور گڑ گڑائے، آنسو بہائے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا۔ یہ مسائل کا حل تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت پڑتی تھی، کوئی نازک حالات ہوتے تھے تو آپ مسجد نبوی میں سجدے میں گر جایا کرتے تھے، ایسا گڑ گڑاتے تھے، ایسے سجدے کرتے تھے، اتنا روتے اور بلکتے تھے، امت اسلامیہ کی خیر خواہی کے لیے، اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے اس انداز سے چمٹ جاتے تھے کہ آپ کے مبارک پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا، مبارک چہرہ سوج جایا کرتا تھا۔ صورتحال یہاں تک تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے مبارک سینے سے اس طرح سے گڑگڑاہٹ کی آواز اٹھتی تھی کہ گویا کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہو۔ یہ رونے کے نتیجے میں تھا۔ رات میں آپ 10 پارے تہجد کی نماز میں پڑھ جاتے تھے۔ جتنا لمبا قیام ہوتا تھا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اتنے ہی لمبے لمبے سجدے ہوتے تھے۔ یہ کیفیات تھی ہمارے نبی آخر الزماں کی، لیکن شدت اختیار کی ہو، آپے سے باہر ہوئے ہوں، کسی کے خلاف سازشیں کی ہوں، بلا کسی وجہ کے اور شرائط کی موجودگی کے بغیر ہتھیار اٹھایا ہو، پوری سیرت رسول میں ایک واقعہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان جذباتیت سے اور شدت سے اتنا مجبور ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے ایسے فیصلے کر لیے جاتے ہیں کہ جو قرآن و سنت اور سلفی منہج کے خلاف ہیں۔ کیا یہاں پر علماء کرام کو، ہمارے طلباء عزیز کو اس بات کی اطلاع اور خبر ہے کہ دنیا میں تنہا یہ مکتب فکر ہے جس کو سلفی مکتب فکر کہا جاتا ہے؟ تنہا یہی وہ منہج ہے، یہی وہ مسلک ہے جس کے اندر مظاہرے کرنے اور پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علماء کرام راجح قول کے مطابق ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی کارروائی کا جواز تو پیش کرتے ہیں، لیکن سڑکوں پر سڑک چھاپ لوگوں کی طرح سے نکلنا اور اپنی عزت کو خراب کرنا، اپنے وقار کو نیلام کرنا، یہ سلفی منہج کی علامت نہیں ہے،
یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے حامل نہیں ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے ترجمان نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس بات کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ تنہا یہ مکتب فکر ہے جس نے اس انداز کی چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ یہ امن و سلامتی کا پیغام دے کر کے صحیح انداز کے فیصلے کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے حکومتوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے حقوق کے مطالبات کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پر جو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ چیزیں شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ ہمارے طلباء عزیز جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو۔ وہ اپنے ایک فتوے میں ایک سوال کے جواب میں 3 نقاط کی شکل میں حالات حاضرہ کا سامنا کرنے کے لیے سلف صالحین کے منہج کو ذکر کرتے ہیں۔ میں اسی پر اپنے خطاب کا اکتفا کروں گا اور اس کے بعد آپ سے الوداع کہوں گا، رخصتی چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو شیخ صالح فوزان نے جو اصول اور ضابطہ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جب حالات خراب ہو جائیں، انسان کشمکش کی زندگی گزار رہا ہو، دشواریوں کی زندگی کا سامنا ہو، مشکلات کا سامنا ہو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی، سلفیان عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تئیں اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کے اندر کون سی کوتاہیاں موجود ہیں، کس انداز کی کمیوں کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دون اللہ من وال۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے، اپنے اصلاح کی ذمہ داری اٹھانے کو محسوس نہ کرنے لگے۔ کوئی قوم یہ سوچتی ہے کہ میں نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، کوئی قوم یہ سوچتی ہے کہ میں تلاوت کلام پاک کروں نہ کروں، کوئی قوم یہ سوچتی ہے کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں نہ کروں، کوئی قوم یہ سوچتی ہے کہ میں استطاعت کی صورت میں حج بیت اللہ کا اہتمام کروں نہ کروں۔ اگر نہیں کروں گا تو اللہ رب العالمین توفیق دے گا، لیکن تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کے احوال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنے حالات اور احوال کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لے، کسی قوم کے اوپر اپنے عذاب کے تسلط کا ارادہ کر لے، کسی قوم کو عملی کوتاہیوں کے نتیجے میں پستی اور تنزلی کے حوالے کر دے، تو ایسی صورت میں ان برائیوں سے، اس پستی سے، اس تنزلی سے اس قوم کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ بات فرمائی کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو، یہ پہلا ضابطہ تھا کہ انسان اپنے اعمال پر غور و فکر کرے، انسان یہ دیکھے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں چلتا، وہ دیکھے کہ کس انداز کی زندگی وہ گزارتا ہے، وہ دیکھے کہ کس انداز کی چیزوں میں اس نے کوتاہیاں اختیار کر رکھی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا، اس کو تنزلی کی زندگی عنایت کر دی، اس کو پستی کی زندگی کے طرف ڈھکیل دیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حالت کو خود ہمارے بدلے بغیر تبدیل نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے دوسری جگہ پر
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ کو دوسرے اصول کی جانب رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں تو سلفی مکتب فکر کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ آئندہ آنے والی مشکلات کے لیے پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے راستے میں جد و جہد کرنے اور اسی طرح سے شرائط کے پورے ہو جانے کے بعد تمام وسائل اختیار کرنے کا پورا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ تیاری کر کے رکھو، اور یہ تیاری 3 طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ بہترین فوج کے ذریعے سے تم تیاری کر کے رکھو، آگے فرمایا گیا مناسب اسلحہ کے ذریعے سے تیاری کرو، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ کارگر قوت کے ذریعے سے تم اپنے حالات کا دفاع کرنے کی تیاری کر لو۔ بہت سے لوگوں کے دماغوں میں غلط فہمی شروع ہو گئی ہوگی، غلط فہمی پیدا ہونے لگی ہوگی، یہ کون سی بات کی جاتی ہے؟ شیخ صالح فوزان الفوزان اور اسی طرح سے اسلاف میں سے بہت سارے علماء کرام اور بالخصوص زاد المعاد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کرنے کی جو رٹ مسلمانوں نے آج کے دور میں لگا رکھی، کوئی کشمیر میں اٹھتا ہے، کوئی دنیا کے دوسرے خطے میں اٹھتا ہے، یہ جہاد کون سی چیز ہے؟ سب سے بنیادی طور سے انہوں نے اس کے 13 مراتب اور 4 اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے کیونکہ آیت کریمہ ذکر کر دی ہے، اس وجہ سے میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، میرے پاس تھوڑا سا وقت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 13 مراتب، یہ 4 قسمیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے خاندان کی اصلاح کے لیے، اپنی آل اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیے، اپنے اداروں اور اپنے آفسوں کی اصلاح کے لیے انسان جہاد بن نفس کرے۔ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنا جائزہ لے، اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھے کہ کون سی چیزوں میں اس کے ہاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، وہ یہ دیکھے کہ کون سی چیزوں میں وہ قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتا ہے، اس بات پر غور و فکر کرے کہ کون سی چیزوں میں اس نے قرآن مجید کو، سنت رسول کو، اسوے صحابہ کو اختیار کر رکھا ہے، اور کون سی چیزوں میں خیر بات کہہ رکھا ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد بن نفس کرے۔ دوسرے نمبر پر اس کے سارے مراحل کی تکمیل کے بعد انسان کی ذمہ داری ہے کہ جہاد بالشیطان کرے۔ شیطان رجیم معاشرے میں، اس کی سوسائٹی میں، اس کے خاندان میں، اس کے نفس میں، اس کے گھرانے میں، اس کے متعلقین میں، اس کے آفسوں میں، اس کے ماتحت کام کرنے والوں میں جو بھی وسوسے پھیلاتا ہے، ان کو شراب پینے پر آمادہ کرتا ہے، نمازیں چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے، داڑھیاں موڑنے اور کاٹنے پر آمادہ کرتا ہے، غیر اسلامی لباس پہننے پر آمادہ کرتا ہے، بیڑی سگریٹ پینے پر آمادہ کرتا ہے، غلط کاری کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ان چیزوں کے خلاف سارے کے سارے مسلمان متحد ہو کر شیطان رجیم، جس نے اللہ رب العالمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، شیطان رجیم جس نے انبیاء کرام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، شیطان رجیم جس نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اللہ رب العالمین کے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا، اس کے خلاف انسان کمر بستہ ہو جائے۔ اس کے معاشرے میں جو بھی برائیاں ہیں، بے پردگی ہو، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہو، جھوٹ اور فریب ہو، دھوکہ دھڑی ہو، حرام خوری ہو، کوئی بھی چیز ہو، ساری کی ساری برائیوں کے خلاف وہ کمر بستہ ہو جائیں۔
آج کے دور میں یہ برائیاں جو فحشکاری کی شکل میں، مارکیٹوں کی شکل میں، بے حیائی کی شکل میں، ننگے پن اور بے حیائی کی شکل میں، اور نہ جانے کون کون سی شکلوں میں ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے علماء کرام کے اندر، ہمارے طلباء عزیز کے اندر موجود ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں فتنے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ہمارے عوام نے علماء سے بیزاری اختیار کر لی۔ فتنے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ سلفیت کے حاملین نے شدت اختیار کر کے تکفیر کا فتویٰ دینا شروع کر دیا، دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ فتنے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ علماء کرام سے دوری اختیار کر کے ہمارا پورا کا پورا معاشرہ برادرز اور سسٹر کے فتنے میں اس انداز سے گرفتار ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا کہ جب ان لوگوں کو کسی مسئلے میں سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے تو یہ جہلا کو اپنا مفتی بنا کر کے ان لوگوں سے سوال کریں گے، اور وہ لوگ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمارے طلباء عزیز کی، ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ان فکری فتنوں سے، ان تہذیبی فتنوں سے، ان تمام کے تمام فتنوں سے معاشرے کو آزاد کرنے کے لیے، شیطان رجیم کے خلاف جہاد چھیڑنے کے لیے امت اسلامیہ کو بڑے آرام کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ معاف فرمائیں گے، یہ شیطان حاوی نہ ہوتا تو ایسی صورت میں جماعت اہل حدیث کے اتنے تاریخی شہر میں، جماعت اہل حدیث کی جس شہر میں اتنی عظیم تاریخ رہی ہو، جس میں بڑے بڑے علماء کرام نے جس شہر کو اپنا شہر قرار دیا ہو، جس شہر میں بڑے بڑے علماء کرام نے آ کر کے قربانیاں پیش کی ہوں، طلباء کی تربیت کی ہو، اس شہر میں 2 3 مہینہ پہلے سے اتنی زیادہ آوازیں دینے کے بعد بھی پنڈال خالی پڑا رہے، قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کی توفیق حاصل نہ ہو، تو یہ شیطان رجیم کا غلبہ ہے۔ کوئی ناچ گانا ہوتا، کسی فیشن شو کا اہتمام کیا جاتا، کسی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے کسی ہیرو کو بلا کر کے یہاں نمائش کی جاتی، فحشکاری کی جاتی، کسی غلط انداز کی چیز کی ترویج کی جاتی، تو یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی، لوگ کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں پاتے۔ یہ فتنہ ہے، یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ اس شیطان کے غلبے کے خلاف جہاد کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو جہاد بالنفس اور جہاد بالشیطان کے تمام مراحل مکمل کیے جائیں۔ اسی طرح سے کفار و مشرکین کے کفر اور شرک کے خلاف دعوت و تبلیغ کا جہاد کرنا، یہ تیسرے مرحلے میں مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے کہ مسلمان ان کے پاس جائیں، ان سے قربت بڑھائیں، ان سے بہتر انداز کا تعامل کر کے، مسکرا کر کے، سنجیدگی کے ساتھ ان کے سامنے دین اسلام کی ترجمانی پیش کریں۔ مسلمانوں کا کوئی بھی ایک شخص اس بات کی کیا ضمانت دے سکتا ہے کہ اس نے کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے جس کے خلاف فتویٰ جاری کیا جا رہا ہے اس کے پاس جا کر کے حجت قائم کی ہو، اس کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل واضح کیے ہوں، اس کے سامنے قرآن و سنت کی شرح کی ہو؟ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہماری انا کا مسئلہ ہے کہ ہم مفتی کیسے بنیں گے، ہماری انا کا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ٹھیکیدار کیسے بنیں گے، ہماری انا کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے جو شریعت اسلامیہ کے شین کے ایک شوشے سے بھی واقف نہیں ہیں، جو رب کائنات کی پہچان بیان نہیں کر سکتے، جو سلفیت کا مفہوم ذکر نہیں کر سکتے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے، جو نمازوں کا طریقہ نہیں بتا سکتے، جو قرآن مجید کے حقوق کی وضاحت نہیں کر سکتے، جو عظمت صحابہ کی وضاحت نہیں کر سکتے، وہ بھی آج ہمارے معاشرے میں مفتی اعظم بن کے دوسروں کی تکفیر کرتے پھرتے ہیں، علماء کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مدارس اسلامیہ کے مقام کو مجروح کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر غور و فکر کریں اور اپنے جرائم کا ٹھیکرا دوسروں کے سر پہ نہ توڑیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ضابطہ جو شیخ فوزان حفظہ اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن و سنت
توحید اور اتباع کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق پیدا ہونا چاہیے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے اپنے ماضی میں اپنے بزرگوں کو کہ مسلک کے مسائل میں وہ تنازل تو اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن مسلکی شخصیات سے، دوسرے مسالک کی شخصیات سے ان کے تعلقات اتنے گہرے ہوتے تھے کہ ان کو مخالفت کا موقع نہیں ملتا تھا. ان سے یہ لوگ اپنے اخلاق کی بنیاد پر مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر بہت سے بیانات لے لیا کرتے تھے. آج کے دور میں ایک دوسرے مکتب فکر کا کوئی عالم گزرتا ہے تو ہمارے علماء کرام نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں کہ کہیں سلام نہ کر دے ہم کو جواب دینا پڑ جائے گا، کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے کہ اس کو جواب دینا پڑ جائے. یہ اخلاقی سطح نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلک کی بنیادوں پر قائم و دائم رہتے ہوئے اتحاد و اتفاق کے نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں، ان سے قربت اختیار کر کے اپنے منہجی مسائل کو ان لوگوں کے ذہن نشی کریں، ان لوگوں کے سامنے بیان کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو. قرآن و سنت کی بنیادوں پر یہاں اتحاد و اتفاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور انتشار سے بچنے کا حکم دیا گیا. آگے فرمایا گیا اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ سورہ انفال میں، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تھی، سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. سن لو کہ آپس میں انتشار پیدا نہ کرو. نماز کے مسائل میں جو قرآن و سنت کے مطالبات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی پر اتحاد کر لیا جائے، آپس میں انتشار پیدا نہ کیا جائے. قرآن و سنت کی بنیاد پر انسان اتحاد پیدا کر سکتا ہے. اقوال کی بنیاد پر، تقلید شخصی کی بنیاد پر کوئی اتحاد پیدا نہیں کر سکتا. اگر اس میدان کے چاروں کونوں پر 4 جھنڈے لگا دیے جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہر انسان چاروں جھنڈوں میں سے کسی ایک جھنڈے کو منتخب کر لے، ایک جھنڈے کا نام امام ابو حنیفہ کے نام سے منسوب کیا جائے، دوسرے جھنڈے کو امام شافعی، تیسرے کو امام مالک اور چوتھے کو امام احمد بن حنبل کے نام سے منسوب کیا جائے، تو یقینی بات ہے کہ مسلمان کم از کم 4 جگہوں پر تقسیم ضرور ہو جائے گا. لیکن اسی میدان کے بیچ میں ایک جھنڈا گاڑا جائے جس کا نام محمد الرسول اللہ سے منسوب کیا جائے. حنفی بھی آنے کو تیار ہے، حنبلی بھی آنے کو تیار ہے، مالکی بھی آنے کو تیار ہے، شافعی بھی آنے کو تیار ہے. کون سا ایسا بدبخت ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا انکار کر دے؟ تو ہمارے پاس قرآن و سنت کا جو ہتھیار ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ سسٹم بنا کر کے سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تم لوگ آپس میں انتشار پیدا نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو آپس میں بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو. ان اللہ مع الصابرین، کیوں اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ 3 ضابطے تھے جو موجودہ دور میں، پرفتن دور میں جماعت اہل حدیث کے اصول کے ناحیے سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. مصیبتیں پڑیں تو اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی جائے، پہلی چیز. دوسری چیز، آئندہ آنے والی مشکلات کے لیے قرآن و سنت کے اصولوں اور قرآن و سنت کے جو ضابطے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کے دائرے میں رکھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ، شدت اور باولے پن سے، آپے سے باہر ہونے کے جذبے سے بچتے ہوئے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے گی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں تاکہ امت اسلامیہ بعض ایسے مسائل میں، جو مسائل پوری امت اسلامیہ کے مسائل ہیں، ان میں ایک ساتھ متحد ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے اور یہ اتحاد ان کی نیا کو پار کر سکے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے 3 ضابطے ذکر کیے گئے۔ اگرچہ باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں آپ سے ذکر کرنی تھیں، لیکن موقع یہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس موقع سے صرف ایک آیت کریمہ کو آپ کے سامنے ذکر کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے شروع ہی میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی؟ آج کی مشکلات، موجودہ دور کے فتنے، اس دور کے فساد کو اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں سیرت رسول میں، سیرت صحابہ میں اس سے کہیں زیادہ دردناک واقعات موجود ہیں۔ ان لوگوں کے تو بال اکھاڑ لیے جاتے تھے، جلتے انگاروں پر ان لوگوں کو لٹا دیا جاتا تھا، ان لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اونجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کی گردن مبارک میں بعض کفار نے چادریں ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا، اور نہ جانے کون کون سی سازشیں کی گئیں۔ آج کے دور میں اس کا عشر عشیر بھی مسلمان اس کا سامنا نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے موجودہ دور میں اپنا جائزہ لے کر کے صبر و تحمل سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے کے بعد کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ان لوگوں کو ہم نے آزمایا تھا، مشکلات کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا تھا، وہ لوگ بھی فتنے فساد میں مبتلا کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیا کہ کون لوگ سچے ہیں، کون لوگ ان آزمائشوں میں، ان مشکلات میں قرآن و سنت کے حامل بن کے صبر و تحمل سے قرآن و سنت کے ضابطوں سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آزمائشوں کے ذریعے ان کے بارے میں یہ فیصلے کر لیے، اور یہ بھی جان گیا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی شریعت اسلامیہ کو بگھارتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے مفتی بنتے ہیں لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے حرام چیزوں کو جائز قرار دے کر کے دین اسلام میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور تقلید شخصی کی بنیاد پر قرآن و سنت کو مجروح کرتے ہیں، قرآن و سنت کی آیات اور دلائل میں تعویلات کر کے اس کو مرجوح کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان آزمائشوں میں کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس ظلم و جور کے دور میں جب ہندوستان کے آئین پر بھی تیکھی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں، اس ظلم و جور کے دور میں جب اقلیات کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا، تو رب کائنات واقف ہے کہ مسلمانوں کی کون سی تنظیمیں، مسلمانوں کے کون سے مکاتب فکر ان کے شانہ بشانہ چل کر کے ان کی تائید کرتے ہیں، صوفیزم کے نام سے انٹرنیشنل کانفرنسیں کرتے ہیں، ان میں ظالموں اور جابروں کو بلا کر کے غلط انداز کے فیصلے لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین واقف ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ یہ سچائی آخرت میں نظر آنے والی چیز ہے، یہ سچائی دنیا میں کامیابی عطا کرنے والی چیز ہے۔ اس سچائی کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے جن مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمارا مقدر بنا دیا، ان چیزوں کو ہم ان چیزوں اور ان اصولوں کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔